اصلی پردہ کیا ہے؟ روح کا پردہ کیسے کریں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح کے پردہ کرنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت بیان کرتے ہوئے بتائیں گے کہ روح کا پردہ انسان کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھا ہے اور خود سے یہ سوال کیا ہے کہ میرا پردہ صرف میرے لباس تک محدود ہے یا میری روح بھی پردے میں ہے؟ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ بظاہر سب کچھ درست ہونے کے باوجود دل کے اندر ایک عجیب بے چینی، ایک خاموش جنگ، ایک ایسا خلا موجود ہے جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا کہ شاید اس بے سکونی کی وجہ باہر نہیں بلکہ اندر کہیں چھپی ہوئی ہے؟ آج کے دور میں ہم پردے کی بات کرتے ہیں، لباس کی بات کرتے ہیں، نگاہوں کی بات کرتے ہیں اور یقیناً یہ سب اسلام کے اہم احکام ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کا باطن پاک نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات جسم پردے میں ہوتا ہے مگر دل بے پردہ ہوتا ہے، آنکھیں جھکی ہوتی ہیں مگر خیالات بھٹک رہے ہوتے ہیں، زبان خاموش ہوتی ہے مگر دل میں ناجائز تمناؤں کا شور برپا ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اصل معرکہ باہر نہیں اندر چل رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک نہایت گہرا قول ہے، سب سے بڑی عبادت دل کی پاکیزگی ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ صرف ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ ہمارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، کن خواہشات کو دل میں جگہ دیتے ہیں اور کن نیتوں کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں ایک ایسا آئینہ دکھاتی ہے جس میں ہم اپنی اصل حقیقت دیکھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بھی گہری ہے۔ روح کا پردہ صرف یہ نہیں کہ انسان گناہ نہ کرے بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ گناہ کی خواہش کو اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے نیک دکھائی دیتے ہیں مگر تنہائی میں ان کے خیالات انہیں بے چین رکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ظاہری پردہ تو کرتے ہیں لیکن دل میں حسرتوں، ناجائز تمناؤں اور دنیاوی خواہشات کا ایک طوفان چھپا ہوتا ہے، اور شاید آپ یہ نہیں جانتے، دل میں پیدا ہونے والا ہر خیال انسان کی شخصیت پر اثر ڈالتا ہے۔ اگر دل پاک خیالات سے بھر جائے تو چہرے پر سکون آ جاتا ہے، اگر دل گناہوں کی خواہشات سے بھر جائے تو انسان بظاہر مسکراتا بھی رہے تب بھی اندر سے بے سکون رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے گا۔ سوچئے، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ہمارا دل ہوگا، نہ ہماری شہرت، نہ ہماری خوبصورتی، نہ لوگوں کی تعریف، بلکہ دل کی پاکیزگی۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ اصل پردہ جسم سے پہلے روح کا پردہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام صرف ظاہری اصلاح نہیں چاہتا بلکہ اندرونی اصلاح بھی چاہتا ہے، کیونکہ انسان اس وقت ٹوٹتا ہے جب اس کا ظاہر اور باطن ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں، جب وہ لوگوں کو کچھ اور دکھا رہا ہو اور اندر سے کچھ اور ہو۔ یہی منافقت کی ابتدا ہے، یہی روحانی کمزوری کی ابتدا ہے اور یہی دل کی بے سکونی کی ایک بڑی وجہ ہے، لیکن حقیقت اس سے بھی گہری ہے۔ روح کے پردے کے بعد نیت کا پردہ آتا ہے، اور شاید آپ یہ نہیں جانتے، بعض اوقات ایک اچھا عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا اگر اس کے پیچھے نیت درست نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث اسلام کی بنیادوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عمل سے پہلے نیت کو دیکھتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن کیوں؟ آپ پردہ کرتی ہیں لیکن کس کے لیے؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں لیکن کس نیت سے؟ اگر مقصد اللہ کی رضا ہے تو معمولی عمل بھی عظیم بن جاتا ہے، اور اگر مقصد لوگوں کی تعریف ہے تو بڑا عمل بھی خالی ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
ریاکاری کرنے والا دنیا سے تعریف لیتا ہے اور آخرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں یہ آزمائش پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ انسان کبھی کبھی عبادت بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنے لگتا ہے، نیکی بھی پسندیدگی حاصل کرنے کے لیے کرنے لگتا ہے، اور پھر دل سے سکون ختم ہونے لگتا ہے، کیونکہ سکون لوگوں کی تعریف میں نہیں، سکون اللہ کی رضا میں ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک مومن اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہے۔ وہ خود سے پوچھتا ہے، میں یہ سب کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اگر آج دنیا میری تعریف نہ کرے تو کیا میں پھر بھی یہ نیکی کروں گا؟ اگر جواب ہاں ہے تو نیت پاک ہے، اور اگر جواب نہیں ہے تو دل کو مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔ لیکن حقیقت اس سے بھی گہری ہے۔ جب روح کا پردہ اور نیت کا پردہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو انسان کے اندر ایک عجیب نور پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو چہرے سے پہلے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو دنیا کے کسی مال سے نہیں خریدا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سن لو، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے۔ دیکھا آپ نے، اللہ نے دل کے سکون کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا ہے، نہ دولت کے ساتھ، نہ شہرت کے ساتھ، نہ لوگوں کی تعریف کے ساتھ، بلکہ اپنے ذکر کے ساتھ۔ اور شاید آپ یہ نہیں جانتے، بعض لوگ دنیا بھر کی آسائشوں کے باوجود بے سکون ہوتے ہیں، اور بعض لوگ سادہ زندگی کے باوجود انتہائی مطمئن ہوتے ہیں۔ فرق صرف دل کے تعلق کا ہوتا ہے، فرق صرف نیت کی پاکیزگی کا ہوتا ہے، فرق صرف روح کے پردے کا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کا دل اللہ سے جڑ جائے، دنیا کی پریشانیاں اسے زیادہ دیر تک نہیں توڑ سکتیں۔ یہی راز ہے روحانی شفا کا، یہی راز ہے حقیقی خوشی کا، یہی راز ہے اس نور کا جو انسان کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کی رحمت کو اپنے قریب محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کی دعائیں بدل جاتی ہیں، اس کے خیالات بدل جاتے ہیں، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کی پوری زندگی بدلنے لگتی ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی روح کا پردہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج سے اپنے خیالات کی حفاظت کیجیے، اپنی نیتوں کی حفاظت کیجیے، اپنی تنہائیوں کی حفاظت کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر سے پہلے ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ آج جب آپ یہ ویڈیو ختم کریں تو چند لمحے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل سے بات کیجیے، اپنے رب سے بات کیجیے، اور اس سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کے دل کو پاک کر دے، کیونکہ جس دل کو اللہ پاک کر دے اسے دنیا کی کوئی گندگی آلودہ نہیں کر سکتی۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرما۔ یا اللہ، ہماری نیتوں کو خالص اپنی رضا کے لیے بنا دے۔ ہمارے دلوں کو ناجائز خواہشات، حسد، ریاکاری اور ہر گناہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایسا پردہ نصیب فرما جو صرف جسم کا نہیں بلکہ روح کا پردہ ہو۔ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے، اپنی محبت سے بھر دے، اور اپنی رحمت کے نور سے روشن فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ شاید کوئی ایسا دل ہو جو خاموشی سے گناہوں سے لڑ رہا ہو، شاید کوئی ایسا شخص ہو جو اپنی نیت کو پاک کرنا چاہتا ہو، اور شاید آپ کا ایک شیئر کسی کی روحانی بیداری کا سبب بن جائے۔ یاد رکھیے، اصلی پردہ وہ نہیں جو صرف جسم کو چھپائے، اصلی پردہ وہ ہے جو روح کو گناہوں کے داغ سے محفوظ رکھے اور دل کو صرف اللہ کے لیے زندہ کر دے۔ قیامت کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمائیں گی، اے لڑکیوں، کیا میرے بابا کا دین اتنا مشکل تھا کہ تم پردہ بھی نہ کر سکی؟ ذرا غور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔